بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں ان غذاؤں کا وہ پسندیدہ غذائیں جو سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں استعمال فرمائیں۔ حضور نے ان غذاؤں کو پسند بھی کیا، استعمال بھی کیا، اور دوسرے لوگوں کو ان کے استعمال کرنے کا آپ نے حکم اور مشورہ بھی دیا۔ یہ وہ غذائیں ہیں جو انسان کی صحت کے لیے، اس کے جسم کی مضبوطی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ان میں یہ غذائیں ہیں، آپ نے غور سے سننا ہے، اور چند ایک کے فوائد بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نمبر 1، آٹا بغیر چھنا ہوا، یعنی چھنا ہوا آٹا نہیں، بغیر چھنا ہوا۔ نمبر 2، ثرید۔ نمبر 3، جو کی روٹی۔ نمبر 4، تربوز۔ نمبر 5، حلوہ۔ نمبر 6، دودھ۔ نمبر 7، زیتون۔ نمبر 8، سرکہ۔ نمبر 9، شہد۔ نمبر 10، کدو۔ نمبر 11، کھجور۔ نمبر 12، ککڑی کا گوشت۔ نمبر 13، مکھن۔ نمبر 14، نمک۔ نمبر 15، دہی۔ یہ چیزیں حضور علیہ السلام نے اپنے لیے اپنی زندگی میں پسند فرمائیں اور ان کا استعمال بھی فرمایا۔ کھجور، اس کو تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس گھر میں کھجور ہو اس گھر والے کبھی بھوکے نہیں رہیں گے۔ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، عجوہ جنت کی کھجوروں میں سے ایک کھجور ہے اور یہ زہر کا تریاق ہے، یعنی زہر کے اثر کو زائل کرنے والی ہے۔ حضور علیہ السلام نے منقا اور کھجور کو بیک وقت کھانے سے بھی منع فرمایا، اس سے صحت پر برے اثرات پڑتے ہیں۔ اسی طرح کھجور اور مکھن، ان کا اکٹھا استعمال کرنا، اس کے بارے میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا واقعہ۔ حضرت عبداللہ اور حضرت عطیہ بنت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام ہمارے ہاں تشریف لائے، آپ کی خدمت میں مکھن اور کھجوریں پیش کیں، کیونکہ آپ علیہ السلام ان کو پسند فرمایا کرتے تھے، اور آپ نے بڑے شوق سے مکھن اور کھجور کو اکٹھے استعمال فرمایا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مکھن اور کھجور کا اکٹھے استعمال کرنا بہت ہی زیادہ حضور کو پسند بھی تھا، صحت کے لیے فائدہ مند بھی ہے۔ اسی طرح حلوہ اور شہد، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتے کہ حضور علیہ السلام حلوہ اور شہد بہت زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے۔ عربی میں حلوہ سے مراد ہر میٹھی چیز ہے، ایک خاص قسم کا حلوہ مراد نہیں ہے، میٹھی چیز کو حلوہ کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، شفا کے 2 مظہر ہیں، ایک شہد ہے، دوسرا قرآن ہے۔ ان 2 چیزوں سے ہر قسم کے بیمار کو اللہ شفا عطا فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضور کی غذاؤں میں ایک کدو کا بھی ذکر آیا ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مجھے کدو بہت پسند ہے، اور اس کا مظہر، یعنی اس کا مظہر بھی ہوا، مظاہرہ بھی تب ہوتا تھا جب کدو کا سالن پکتا، شوربے کے سالن میں کدو کے جو ٹکڑے ہوتے تھے، حضور علیہ السلام خود ان کو تلاش کر کے آپ خود ان کو نوش فرمایا کرتے تھے۔ یہ کدو کے بارے میں حضور یعنی اتنا پسند فرماتے کہ کدو کے ٹکڑے خود تلاش کر کے کھایا کرتے تھے۔ اسی طرح گوشت، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا اور جنت دونوں جگہ سب کھانوں کا سردار گوشت ہے۔ اس گوشت کو حضور علیہ السلام پسند فرمایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ثرید، حضور علیہ السلام کا سب سے محبوب ترین کھانا ثرید تھا۔ ثرید کے معنی شوربے میں روٹی کے ٹکڑے بھگو کر، ان کو توڑ کر سالن اس کے اوپر ڈال کر وہ تر ہو جائیں اور وہ شوربے سے بھر جائیں، پھر ان کو اٹھا کر کھانا، یعنی اس کو ثرید کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ دودھ، حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں جو طعام اور مشروب دونوں کا کام دیتی ہو، مگر دودھ ایسا ہے جو کھانے کا بھی کام کرتا ہے، پینے کا بھی کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں
زیتون ہے، سرکہ ہے، اس کے علاوہ جو ہے، یہ تمام چیزیں انسان کی صحت کے لیے بہت مفید ہیں، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے ان کو استعمال بھی فرمایا اور یہ طب نبوی کے اندر بھی شامل ہیں۔ مزید اس کے متعلق ہم ویڈیوز آگے بناتے رہیں گے۔ طب نبوی سے جسم کے جتنی بھی چیزیں، بیماریاں ہیں، جتنے بھی اعضاء ہیں، ان کے علاج کیسے ممکن ہیں، یہ انشاءاللہ ہم آنے والی ویڈیوز میں آپ کو بتاتے رہیں گے۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کرنا ہے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔